Karachi, HD channel. تاج محمد شاد محمد نیازی نے اپنے والد معین نیازی قوال کے ساتھ قوالی کا آغاز شروع کیا اور ان کے انتقال کے بعد اپنے چچا اور بھائی کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 25 سال کا عرصہ گزارا اور پھر چچا اور بھائی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تاج محمد شاد محمد نیازی گروپ کے نام سے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خان شاہ نواز اور میں سپورٹ کراچی HD چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پروگرام کا نام ہے ایک فنکار خان شاہ نواز کے ساتھ۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں تاج محمد نیازی صاحب، جو ایک مشہور قوال ہیں۔ آئیے آپ کا تعارف ان سے کراتے ہیں۔ السلام علیکم تاج محمد صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ تو آپ کا تعارف ہم کراتے ہیں۔ آپ قوال ہیں؟ بالکل۔ تو قوالی کی تاریخ کیا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں گے ناظرین کو؟ قوالی کی تاریخ تو صدیوں پرانی ہے اور سما جو ہے، سما تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چلا آ رہا جی۔ پھر جو کہ خواجہ غریب نواز خود داتا صاحب میں چلہ ہے ان کا، لاہور میں۔ اچھا، اس میں اولیاء کرام کا کیا کردار ہے؟ سارا کردار ہی انہیں کا ہے، کیونکہ زیادہ تر قوالیاں جو ہیں وہ عام طور پر اولیاء کرام کے مزاروں کے اوپر، خاص طور پر اس مبارک کے اوپر زیادہ پیش کی جاتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ جو بھی اس وقت قوالی کی دنیا میں جتنے بھی سما ہوتے ہیں وہ حضرت جنید بغدادی دور سرکار کے رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہوتی چلی آ رہی ہے قوالی سما۔ پھر داتا صاحب میں بھی بہت ہوئی لاہور شریف میں، پھر حضرت امیر خسرو کے دور میں بھی خواجہ صاحب کے۔ کون کون سی زبان میں قوالی گائی جاتی ہے؟ عربی، فارسی، اردو، ہندی، پنجابی۔ آپ نے زیادہ تر کون سی زبان استعمال کی ہے؟ ایکچولی ہماری جو ہے زیادہ تر کلام جو ہوتے ہیں فارسی، اور مادری زبان تو ہماری اردو ہے اور قومی زبان بھی، تو ہندی میں بھی ہم پوروی میں بھی جیسے ہم لوگ۔ اچھا جی ہاں، پنجابی بھی، اور خاص طور پہ جتنے کلاسیکل وغیرہ جو آپ کا قوالی سے سلسلہ کب سے ہے؟ ہمارے یہاں تقریباً ماشاء اللہ 70 سال ہو گئے۔ اچھا، اس میں کوئی سنا ہے کہ مشہور کچھ مخصوص خاندان ہیں جن کے اندر قوالی گھوم رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ابھی تک کوئی انٹروڈیوس نہیں ہوا؟ تو کیا کوئی پیٹنٹ خاندان ہیں جو قوالی کے سلسلے میں مشہور ہیں؟ ہاں، یہ جیسے عزیز میاں قوال اور صابری قوال، کیا یہ علیحدہ علیحدہ خاندان ہیں؟ آپ کا کون سا خاندان ہے؟ بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 72 سال پاکستان بنے ہوئے ہو گئے، ٹھیک، اور اس 72 سال کے عرصے میں کیونکہ ہمارا اترولی گھرانہ جو ہمارے دادا محمد علی نیازی صاحب پارٹیشن میں ہی آ گئے تھے پاکستان، تو اس 72 سال کے عرصے میں جو قوالی کو عروج ملا، 4 گھرانے۔ کون کون سے؟ 4 گھرانوں کی خدمات بہت زیادہ ہے، کیونکہ قوالی جو ہے سما ایک خانقاہ کی حد تک محدود تھی۔ اچھا، یہ قوالی جو پاکستان، انڈیا، جی، یہ تو خاص کمپٹیشن ان کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی قوالی گائی جاتی ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ فرق تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں پاکستانی انڈین لوگ ہیں، اور پاکستانی تو پوری دنیا میں ہی ہیں،
لیکن وہاں بھی فارسی بھی، عربی بھی، پنجابی، اردو، ہندی، فارسی اور کلاسیکل وغیرہ استائیاں ترانے وغیرہ بھی جب لوگ وہاں بلاتے ہیں یا قوالی اداز وہاں جاتے ہیں وہ سنتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو 4 گھرانے ہیں، یہ 4 گھرانے جو ہیں، یہ قوالی جو ہے ایک خانقاہ کی حد تک محدود تھی، خانقاہوں کی حد تک محدود تھی قوالی. یہ 4 گھرانے جس میں سے کراچی سندھ کے 2 گھرانے، حاجی غلام فرید صابری، مقبول صابری کا گھرانہ ایک ہمارے والد معین نیازی قوال، اور پنجاب سے عزیز میاں صاحب اور نصرت فتح علی صاحب. آج کے دور میں یہ جو گائیکی میں ڈسکو اور کوک اسٹوڈیو اور یہ پوپ میوزک جو سامنے آیا ہے، اس سے کیا قوالی کے اوپر کو فرق پڑا ہے؟ بہت فرق پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ کیمرے کی آنکھ سے تو کچھ نہیں بچتا، اور میڈیا پہ جو چیز آئے گی، ظاہر ہے وہ 50 چینل چل رہے ہیں، 100 چینل چل رہے ہیں، اور وہ ہر وقت ہر گھر میں چل رہے ہیں. ایک چیز کنٹینیو ہر چینل سے آ رہی ہے. کوک اسٹوڈیو کی آپ مثال لے لیں، کیونکہ کوک اسٹوڈیو پہ جو بھی آیا فنکار، وہ قوال ہوں یا غزل گائک ہوں، پاپ سنگر ہوں، اگر ان کے نام نہیں ہوئے تو ان کے کام اچھے ہو گئے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر ان کے کاروبار میں فرق پڑا ہے. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ قوال جو ہیں وہ پوپ کے طور پر بھی، پوپ میوزک میں بھی وہ قوالی گاتے ہیں، اس کو وہ ڈسکو رنگ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ایک جدت پیدا ہوئی ہے. اور جو قوالی کا ایک مخصوص انداز تھا اس میں کافی چینجنگ آئی ہے. تو آپ اس سے ایگری ہیں؟ ہاں بالکل ایگری ہیں، کیونکہ دیکھیں اچھی چیز جتنی پھیلے وہ اچھا ہے. اب وہ اس میں ڈرم آ جائے، کی بورڈ آ جائے. آج کل تو قوالی ادات ایسے بھی ہو رہا ہے کہ وہ، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پورا باورچی خانہ ساتھ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، لیکن اچھی چیز پھیل رہی ہے. تو اچھی چیز جتنی پھیلے اتنا اچھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہر قوال اپنے ہاتھ سے ہارمونیم بجاتا ہے، بالکل. تو اس کا ایک خاص اس کا ایک انداز بھی سامنے آتا ہے. ایک اس کا وہ اپنے حساب سے اس کو ہارمونیم کو وہ اس کے اندر جو بھی سر ہے وہ پیدا کرتے ہیں. تو آپ بھی ہارمونیم بجاتے ہیں؟ بالکل آپ جی، نے میں ماشاءاللہ ہارمونیم رکھا بھی ہوا ہے. بالکل بالکل. تو آپ بجا کے دکھائیں گے اس میں کوئی، آپ کون سا وہ ٹیون آپ پیدا کرتے ہیں، کس طریقے سے؟ بالکل جناب، ناظرین کو اس بارے میں کچھ. کیونکہ میں آپ کو ایسا بتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ہارمونیم بجاتے تو ہیں، لیکن بیچاروں کو، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب جیسے یہ میرے پاس ہارمونیم رکھا ہوا ہے، صحیح. یہ ہارمونیم جو ہے میرے پاس، جو ہارمونیم ہے اس کو قوالی آزاد باجا بھی کہتے ہیں، صحیح. اور جتنے غزل گائک ہیں وہ بھی باجا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں ہارمونیم ہے. ایک بات میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا ان سب حضرات کو کہ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں سامان، صحیح. ہمارے ہم پیشہ. تو یہ الفاظ استعمال نہ کریں آپ، برائے مہربانی. ہم جب پروگرام میں جاتے ہیں روز، وہ تو آپ بات کر رہا ہوں، وہ دہشت گرد بھی اپنے اسلحے کو بھی سامان کہتے ہیں. اسی وجہ سے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا، کہ میں ابھی یہی کہنے والا تھا، اچھا میں ابھی یہی کہنے والا تھا کہ سامان نہ کہیں. ہاں، اچھا. کیونکہ یہ ہماری روزی ہے، یہ ہماری روزی ہے، ہمارے اوزار ہیں، اور جو اس کی جتنی عزت کرے گا اس کو دنیا میں اتنی عزت ملے تو گی. شروع میں ہارمونیم ہی استعمال ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی انسٹرومنٹ ہے جو استعمال ہوتا ہے اس کے اندر، قوالی کے اندر؟ جب سما پہلے ہوتی تھی تو اس وقت تانپورہ استعمال ہوتا تھا. یہ تانپورہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کون سا انسٹرومنٹ ہے؟ یہ تانپورہ جو ہے 4 اس میں تار ہوتے ہیں، اور سر پنچم وہ صرف چھیڑا جاتا ہے 2 انگلیوں سے. اچھا. ہاں، اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے 7 ستار. قوالی کتنے راگوں میں گائی جاتی ہے؟ مختلف راگوں میں، مثلا ایک ہی راگ میں نہیں گائی جاتی، اچھا اچھا. مختلف راگوں میں ہیں. جیسے ہم قوالی جہاں بھی ہوتی ہے پوری دنیا میں، ہم روز جاتے ہیں پروگرام میں. آج کل تو لاک ڈاؤن تھا 8 مہینے سے، لیکن ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو شروع میں بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں بھائی آپ ہم سے شروع کریں. اچھا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نعت شریف سے شروع کریں. اور جو چشتیہ سلسلے میں قوالی ہوتی ہے وہ قول سے ہوتی ہے. جیسے
ہمارے ملک میں چشتیہ سلسلے کی سب سے بڑی گدی پاکستان میں بابا فرید کا مزار شریف ہے. ان کے پیر و مرشد دہلی میں خواجہ قطب پاک کا مزار شریف ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں بھی جو سما ہوتی ہے، کیونکہ ہماری وابستگی جو ہے حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے ہماری وابستگی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر زیادہ تر قوال بھی اور دوسرے صوفی جو اس وقت گائیکی کرتے ہیں وہ مختلف خواجہ فرید کا کلام بھی پیش کر دیتے ہیں اور بابا شکر گنج کا بھی کلام پیش کر دیتے ہیں. علامہ اقبال کی بھی وہ بہت سارے اشعار جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ گانوں کے بہت سارے وہ ہیڈنگ دے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک قوالی میں جائز ہے؟ ایک کمبائنڈ قسم کا وہ گائیکی آ جاتی ہے سامنے. دیکھیں شاہ نواز صاحب، میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ یہ وقت ضرورت ہے. ہاں ہاں، اب ایک شخص جو ہے بلے شاہ کے اشعار ہیں تو بہت سارے وہ قوالیوں کے اندر وہ تقریباً میں اگر ہوں ہر تیسرے گانے کے اندر وہ بلے شاہ کا اشعار جو ہیں وہ زیادہ پیش کر دیتے ہیں. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ کہوں گا کہ وقت ضرورت ہے اور یہ سب کرنا پڑتا ہے. یہ جدت ہے، جدت پسندی ہے، جدت. اور پھر دیکھیں ایک شخص ہے وہ مزار پہ بھی نہیں آ رہا، ایک شخص مزار پہ بھی نہیں آ رہا اور وہ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں. کبھی تاج محمد شاہ احمد نیازی قوال آئے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، تاج محمد شاہ احمد نیازی قوال آ رہے ہیں. وہ ہمیں ہمارا نام سن کے وہاں وہ شخص آ رہا ہے، وہ قوالی نہیں سنتا لیکن ہماری محبت میں آ رہا ہے. تو اب وہ آگے کہے گا کہ بھئی آپ کچھ سنا دیں یار، آپ کا ایک مشہور کلام ہے وہ آپ نے گایا ہے، پڑھا ہے، تو ہم نے وہ سنانا پڑتا ہے. بھئی رجحان ہو رہا نا لوگوں کا. جی تاج محمد صاحب، آپ کب سے گا رہے ہیں قوالی؟ میں تقریباً ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے. اچھا، بچپن سے ہی؟ بالکل. 50 سال میری عمر ہے ماشاءاللہ. 40 سال سے میں کنٹینیو قوالی کر رہا ہوں. پہلے والد صاحب کے ساتھ تھے؟ والد صاحب کے ساتھ کبھی کبھار جاتے تھے. اچھا اچھا، مستقل نہیں؟ میں پھر اپنے بڑے آپ کا اپنا گروپ ہے؟ ہاں، والد صاحب کا انتقال ہوا 1988 میں. تو جب ان کے ساتھ جاتے تھے پھر ہمارے چاچا اور بڑے بھائی غوث محمد ناصر نیازی قوال، ان کے ساتھ میں نے 25 سال. تو کیا اس میں بھی ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے؟ ریاض کرتے ہیں آپ؟ بالکل. ریاض کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی اچھی پرفارمنس کر سکے. کب کرتے ہیں؟ وہ روز کا صبح کا ہوتا ہے. وہ صبح کے ٹائم؟ شام میں بھی ہے. ریاض کا کوئی ٹائم نہیں ہے. گلے کو صاف رکھنے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں آپ؟ گلے کو صاف رکھنے کے لیے ریاض کرتے ہیں. ریاض کرتے ہیں. اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ میں ریاض کرنے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا. اچھا. یہ جو مختلف راگ ہیں، ان مختلف راگوں کا مطلب یہی ہے، استادوں نے جو مختلف راگ ایجاد کیے ہیں حضرت امیر خسرو نے، وہ اسی وجہ سے کیے ہیں کہ آپ صبح اٹھ گئے تو آپ راگ بھیرو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا. آپ شام کو کر رہے ہیں ریاض، آپ بھوپالی راگ استعمال کر سکتے ہیں، شام کا راگ. آپ رات میں ریاض کر رہے ہیں، ٹائم ملا آپ کو، تو آپ احمد کلیاں اور اچھا، مختلف یہ راگ. بات بتائیے کہ قوالی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کی بار بار تکرار کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2-3 وجوہاتیں ہوتی ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بعض وقت ان کو کیفیت ہو جاتی ہے، کوئی اشعار ان کے دل پہ اثر کر جاتا ہے، اٹریکٹ کر جاتا ہے، تو وہ ایک تکرار، اس کو کہتے ہیں تکرار سما کے دوران. تو قوال حضرات کو وہ تکرار کرنا پڑتی ہے اس دوران. اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کو اٹھ گئے، 4-5 لوگ ایک ساتھ اٹھ گئے، ہم نعت شریف پڑھ رہے ہیں، منقبت پڑھ رہے ہیں مولا علی کی یا کلندر پاک کی منقبت لوگ پڑھ رہے دمال ہیں، ڈالنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس سے آپ کی قوالی میں کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے؟ نہیں، اچھا، کوئی قوال میں ڈسٹرب نہیں اور ہوگا. سما جو ہے وہ بن جاتا ہے. ہاں، اور بالکل سما بنتا ہے. اور جب اتنے سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، وہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے یا 500 لوگ بیٹھے ہوئے یا 1000 لوگ بیٹھے ہوئے، وہ ہال ہو، گھر ہو، کوئی خانقاہ ہو، تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض وقت لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور وہ ان کو مزہ آ رہا ہے، کیفیت ہو رہی ہے، ہم یہ بھی وہ دیکھتے پیسہ ہی ہیں کہ پھینک وہ رہے ہیں. لوگ نوٹ بھی نشاور کرتے ہیں. بالکل. اس سے بھی کوئی خاص فرق پڑتا ہے کیا؟ ایک آپ کے اندر کوئی جوش پیدا ہوتا ہے؟ بالکل جی، جوش تو تبھی پیدا ہوتا ہے جب پیسہ ملتے ہیں. اچھا اچھا، ظاہر ہے ایک روزی ہے ماشاءاللہ. ہمارا ذریعہ معاش یہی ہے. فنکار کوئی بھی ہو، جی جی، فنکار کوئی بھی ہو، جب تک اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی. ذرا یہ داد رسی کی ایک یہ بھی قسم ہے.
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب قوالی اپنے جوبن پہ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو نوٹ نشاور کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ دوسرے صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور بڑی وہ عزت کے ساتھ ہاتھوں میں نوٹ پکڑے ہوئے ہیں اور ایسے لے کے جا رہے ہیں اور جا کے نشاور کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سن رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے وہ لوگ، تو ان کے دل پہ کوئی چیز اثر کرتی ہے. کوئی اشعار، وہ نعت شریف ہو، منقبت ہو، کوئی غزل ہو، عارفانہ کلام ہو، تو جب تک جس کے دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی وہ نہیں دے گا نظرانہ. اور کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا آسان بات نہیں ہے جب تک یہاں اثر نہیں ہو. اچھا، آپ کی اپنی کوئی پسندیدہ قوالی کون سی ہے جس کو آپ نے زیادہ گایا ہو یا جس کو ہر جگہ زیادہ آپ پسند کیا جاتا ہو؟ کوئی اس کے کوئی دو بول آپ سنائیں گے ناظرین کے لیے؟ بالکل سنائیں گے جناب. یہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چشتیہ گھرانے میں یہ سب سے پہلے یہی پڑھا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں قول، اور یہ راگ بھوپالی میں ہے. اس میں مدھم بھی لگتی ہے، اور ویسے تو 5 سروں کا راگ ہے یہ، لیکن اس میں مدھم بھی لگا سکتے ہیں من کن تو مولا، من کن تو مولا، فضل مولا، اور فضل مولا. آہ در دل در دل دردانی دردانی در دل در دل دردانی، ہم تم تلا لا 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 تلا لا لا رے، ہم تم تلا لا 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 تلا لا لا رے، یا لالی یا لالی یا لا یا لالے، یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا 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 رے، آہ من کن تو مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے علاوہ آپ انڈیا بھی گئے ہیں؟ کہاں کہاں جاتے ہیں انڈیا میں؟ زیادہ تر قوالی کے لیے کون سے شہر مشہور ہیں زیادہ مطلب؟ انڈیا میں ماشاءاللہ دہلی میں ہوتی ہے قوالی، اچھا. کیونکہ میرے والد صاحب جو آپ کا گھرانہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ اترولی شریف سے ہمارا تعلق ہے، ضلع علی گڑھ، یو پی. اچھا اچھا اچھا. تو اور کون کون سے ممالک میں آپ نے قوالی جا کے گائی ہے؟ انڈیا تو جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. بھی اس کے علاوہ کہیں؟ اس کے علاوہ بنگلہ دیش، دبئی اور بھی مختلف دبئی وغیرہ میں بھی؟ اچھا، یورپ میں نہیں گئے؟ یورپ کوشش کی ہے لیکن جانا نہیں. اچھا، جانا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تاج محمد نیازی صاحب، آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے اور مشہور قوال تھے، تو کافی پرفارمنس ان کی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. کوئی ایوارڈ شوارڈ بھی ان کو ملے؟ جو بالکل، میرے والد صاحب کو ہمارے والد تھے معین نیازی قوال، ان کو ماشاءاللہ جب پارٹیشن کے بعد پاکستان آئے، ہمارے دادا محمد علی نیازی صاحب لے آئے تھے پورے خانوادے کو، تو یہاں آ کے بھی انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. اور الحمدللہ ہمارے والد معین نیازی قوال جو تھے، ان کو حکومتی سطح پہ اس دور میں مولانا کوثر نیازی تھے، وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے تاشپوشی کی تھی ان کی. اچھا. اور اس کے علاوہ جب ہمارے والد صاحب جنوبی افریقہ گئے اس دور میں، یعنی کہ 45 سال پہلے، تو جنوبی افریقہ میں ان کو ٹائیگر کا خطاب ملا. اچھا. معین نیازی ٹائیگر کا خطاب ملا ان کو. نہیں، پاکستان کی طرف سے جو کوئی پرائڈ آف پرفارمنس کا انعام ملا تھا ان کو؟ جی ہاں، ملا تھا. ہمارے والد صاحب کو ماشاءاللہ
حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، اور جو ہماری رہائش گاہ ہے حکومت سندھ کی طرف سے ہماری رہائش گاہ ان کے نام سے منسوب ہوئی، جو کہ معین نیازی قوال اسٹریٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا اچھا، کون سا اس کراچی کے کس علاقے میں آپ؟ ہمارا گارڈن کا علاقہ کہلاتا ہے ماشاءاللہ سے، معین نیازی قوال اسٹریٹ شو مارکیٹ نشہ روڈ کہلاتا ہے۔ اچھا 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 جی ٹھیک ٹھیک۔ جی تاج محمد سنیازی صاحب، آپ یہ بتائیے، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ قوالی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور یوتھ کا انٹرسٹ اس میں کم ہے، اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، شاہ نواز صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 40 سال سے میں قوالی کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، پہلے کے دور میں ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 4 خانوادے، ہمارا اترولی گھرانہ معین نیازی قوال، میرے والد حاجی غلام فرید صابری، مقبول صابری، کراچی سندھ سے یہ دونوں، اور پنجاب جو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے عزیز میاں صاحب، نصرت فتح علی صاحب، انہوں نے خانقاہوں سے قوالی نکالی، مات کی حد تک محدود تھی، یہ بر صغیر میں انہوں نے پھیلائی، اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان چاروں کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا۔ اور اب اس 10 سال کے عرصے میں میں سمجھتا ہوں کہ قوالی کو عروج ملا ہے۔ صرف افسوس کی ایک بات ہے کہ حکومت سندھ، حکومت پاکستان کی طرف سے اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہے، جو کہ ضروری ہے۔ کوئی ایسی اکیڈمی ہے قوالی کی جہاں لوگ تربیت حاصل کر سکیں کوئی؟ نہیں، قوالی کے حوالے سے میں بتا دوں، تربیت کا تو یہ ہے کہ یہ ایک ایشو ہے، باقاعدہ اکیڈمی نہیں وجود میں آئی؟ نہیں، یہ شاہ نواز صاحب، یہ کام جب تک نہیں ہو سکتے جب تک حکومت کی سرپرستی نہ ہو، وہ ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ پڑوسی ممالک انڈیا چلے جائیں، وہاں چھوٹے چھوٹے قوال گروپ جو ہیں ان کو بھی ICCR انڈیا سے باہر بھیجتی ہے ٹوروں پہ۔ یہاں پہ ایک ادارہ PNC ہے، لیکن وہ بھی کیا کریں، ان کے پاس بجٹ ہوگا تو یہ کام کریں گے نا۔ تو فنکار اب جیسے ہمارا گروپ ہے، اب ہمارے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہم سب کچھ اپنا چھوڑ کے آئیں۔ اب بھی ہماری ہندوستان میں حویلیاں اترولی میں، جہاں ہمارا گھرانہ ہے، ہماری پھپھو رہتی ہیں، لیکن ہم یہاں آئے، ہمارا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے، ہم 4 بھائی ہیں، چاروں کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ شروع میں تو صرف یہی تصور تھا کہ قوالی جو ہے وہ مزاروں پہ گائی جاتی ہے، عرس کے موقع پہ گائی جاتی ہے، تو کیا شادی بیاہ میں یا اور بھی ایسی جگہوں کو بھی قوالی کا پروگرام ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 10 سال کے عرصے میں پاکستان میں بہت ترقی ہوئی ہے قوالوں کی، اور اگر ترقی نہیں ہوتی تو اتنے قوال گروپ نہیں بنتے۔ اچھا، ہاں، بہت قوال گروپ بن چکے ہیں، اور ماشاءاللہ معین نیازی قوال اسٹریٹ پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم دکن نیاز آباد میں آ گئے۔ اچھا، وہاں پہ 3 4 لوگ سائیکلوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں پروگرام کرنے، قوالی بہت ہوتی ہے دکن نیاز یہ آباد میں۔ پروگرام اگر آپ لوگ کرتے ہیں کوئی سیمینار قوالی کا، تو کہاں کہاں آپ کرتے ہیں؟ کوئی یونیورسٹی وغیرہ میں بھی کرتے ہیں، کوئی آرٹ کونسل میں بھی کرتے ہیں؟ بالکل، کراچی آرٹ کونسل تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی آرٹ کونسل کا کردار جو ہے، وہاں کے جو صدر ہیں احمد شاہ صاحب، جی، اگر وہ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، وہ نہیں تو ان کے فرشتے مخلص آدمی ہیں۔ خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن جو ابھی گیا ہے، اس میں 7 8 مہینے انہوں نے لوگوں کو راشن دیا ہے، لوگوں کو پیسے بھی دیے ہیں، اور لوگوں کو بلا کے مجھے خود بلایا انہوں نے۔ نہیں، ان پہ سماجی خدمات کے حوالے سے اور آرٹ کے خدمات کے حوالے سے تو ان کا بڑا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی وہ ستارہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے صدر پاکستان کی صدر، اور ان کی کارکردگی تو اس وقت آرٹ کونسل کی کارکردگی تو بڑی ٹھیک جا رہی ہے۔ آج کل وہ بڑا ایک پروگرام ان کا فیسٹیول چل رہا ہے ڈراموں کا، تو اس میں بھی کئی آپ کا حصہ ہے، اس فیسٹیول میں بھی آپ کو حصہ ملا کوئی؟ نہیں، پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں، اور جب قوالی کا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بلائیں گے، مختلف قوالوں کو بلاتے ہیں وہ، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں، جو آرٹ کونسل کے ممبر نہیں ہیں فنکار، ان کو بھی وہ اہمیت دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ممبروں کو تو اہمیت دیتے ہیں وہ، لیکن بہت مخلص آدمی ہیں، صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ نئے آنے والوں کے لیے بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں کوئی اٹریکشن ہے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے بس وہ اپنے کام میں ایکٹیو رہے تو اس کو خود بخود سب کچھ۔ اچھا، اگر کوئی آدمی اس کو پیشے کے طور پر اپناتا ہے تو ایک اچھا روزگار ہے؟ بالکل، اس وقت میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس 10 سال کے عرصے میں
بہت یہ کام بڑھا ہے اس کام کو. تو آپ کے کوئی بیٹا بھی ہے اس کے اندر، کوئی شامل ہے؟ جی ہاں ماشاء اللہ. اب آگے سلسلہ کیسے شروع ہوگا آپ کے؟ جیسے آپ کے دادا پردادا سے یہ والی چلی آ رہی ہے خاندان کے اندر، تو آپ کا خاندان اس کو آگے کنٹینیو کرے گا؟ بالکل، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کنورٹ کیا جو کچھ، وہ ہم سب اپنی اولادوں میں کنورٹ کر رہے ہیں اب. اچھا. اور میرے بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں میرے، اور ان کے بھی اب گروپ ماشاءاللہ ان کی پرفارمنس ہو رہی ہیں. اچھا. اور ہم سب جو کچھ ہمیں ورثے میں ملا وہ ہم اپنی اولادوں میں کنورٹ کر رہے ہیں. اور ان کا گروپ بھی ماشاءاللہ سے منصور شاہ محمد نیازی کے نام سے ہے. اچھا اچھا، ٹھیک، بہت مہربانی. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو شیئر کریں، بیل کا بٹن دبائیے گا. ہمارا پروگرام ایک فنکار خان شاہ نواز کے ساتھ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ. اپنا خیال کیجیے گا. سپورٹ کراچی، سپورٹ پاکستان.